اب یہ جو مشکلات آتی ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں، اس میں اصل چیز جو چیز ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ ہم ان مشکلات کی طرف رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، ہمارا رویہ ان مشکلات میں کیا ہے، ہم ان مشکلات میں ہم کس ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، یہ چیز ہر انسان کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہیں، نیک ہیں، صالحین ہیں، ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ ان کی زندگیوں میں جب مشکلات آتی ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو وہ حقیقت میں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے اور ان کو آزمانا چاہتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کا قرب اللہ سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ مشکلات ان کو اللہ سے اور قریب کر دیتی ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جو نافرمان ہیں اللہ کے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مشکلات میں کیوں ڈالتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ مشکلات میں اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دینا چاہتا ہے، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہیں گے، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ جب مشکلات بھیجتا ہے نافرمانوں کے اوپر بھی تو مشکلات اس لیے نہیں بھیجتا کہ اللہ کو ان نافرمانوں سے کوئی نفرت ہے یا ان نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ناکام ہونے دینا چاہتا ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ کی خیر ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے ان نافرمانوں کے لیے، کہ شاید کیونکہ ان کے پاس دنیا میں تمام آسائشیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی انہیں چھوٹی سی مشکل دوں تاکہ ان میں مشکل میں آنے کی وجہ سے ان کو رب یاد آ جائے۔ وہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے نافرمانوں کی زندگی میں تاکہ اس کے ذریعے سے بھی وہ واپس پلٹیں، ان کے لیے وارننگ ہوتی ہے۔ اگر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں تو وہ مشکلات ان کے لیے خیر کا باعث بنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی زندگی میں اسی طرح چلتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، تو پھر ان کی اپنی ناکامی اور ان کی اپنی بربادی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مشکلات زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کا اپنا جائزہ کیا لینا ہے کہ ہم لوگ کس کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ کیا جب ہمارے اوپر مشکلات آئیں تو کیا ہم نے اللہ سے رجوع کیا؟ ہم پہ جب آزمائشیں آئیں تو کیا ہم نے اللہ کے اور قریب ہوئے؟ جب ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں تو کیا ہم نے اللہ کو پکارنا شروع کیا؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ اگر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اور مشکلات آ رہی ہیں اور ہم صرف روئے دھوئے چلے جا رہے ہیں تو اس سے جان لیجئے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہم اللہ سے اور دور ہو جائیں گے۔ اس لیے مشکلات دونوں طرح کے لوگوں پہ آتی ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ مشکلات اگر آ جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ مشکلات جو ہے نا، یہ فلاں لوگوں نے ہمارے خلاف یہ ایک پلان بنایا تھا، اس لیے ہماری زندگی میں مشکلات آ گئی۔ تو جو پلان ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ زندگی میں جہاں پر بھی رہیں گے، آپ چاہے اسکول میں ہیں، آپ کالج میں جائیں گے، پھر آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ جابس کریں گے یا بزنس کریں گے، یا زندگی میں ایون فیملیز آپ کی بڑی ہوں گی، آپ کی فیملی ریلیشن شپ بڑے ہوں گے، آپ کا سوشل سرکل بڑا ہوگا۔ جب بھی یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں وہاں پر پرابلمس ہوں گی، وہاں پر آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو اپنے خیر خواہ بھی ملیں گے، آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جو بھی پلاننگ آپ کے خلاف ہو رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے خلاف ایک فلاں گروپ ہے جو پلاننگ کر رہا ہے، آفس کے اندر یہ فلاں گروپ ہے وہ جو پلاننگ کر رہا ہے، بزنس کے اندر فلاں گروپ ہے جو میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، فیملیز میں فلاں گروپ ہے جو میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، ایک چیز اپنے ذہن میں یاد رکھیے کہ سب سے بہترین پلاننگ کس کی ہے؟ اللہ کی پلاننگ ہے۔ چاہے ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ہمارے خلاف ایک پلان کھڑا کریں اور وہ اپنی پوری اسٹریٹجی کو بنا لیں، اپنی پوری طاقتوں کو اکٹھا کر لیں، اپنے پورے پلانز کو اکٹھا کر لیں، اپنے پورے ریسورسز کو اکٹھا کر لیں، اور وہ سارے مل کر آپ کو زندگی میں نیچا کرنا چاہیں، آپ کو زندگی میں نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان کا ایک پلان ہے اور ایک اللہ کا پلان ہے، وہ بھی پلان کریں گے اور ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ ہمارا کیا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک وہ پلاننگ کرتے ہیں اور ایک اللہ پلاننگ کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ کی پلاننگ سب سے بہترین ہوتا ہے، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے۔ تو ہمارا کیا کام ہے کہ جب ہمارے خلاف ہمیں محسوس ہو کہ کوئی بھی پلان کر رہا ہے تو پہلا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز ہم نے کیا کرنی ہے کہ اپنے پلان کے اوپر بھروسہ نہیں کریں۔ اگر وہ پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف خود نہیں کھڑے ہو جائیں، ان کے خلاف اللہ کو کھڑا کر دیں، ان کے خلاف اللہ کو ساتھ لے لیں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں سب سے بہترین پلانر ہوں تو اپنا معاملہ، اپنے حالات، اپنی سچویشن اللہ کے حوالے کر دیں، اور اللہ کے حوالے کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یا اللہ آپ نے قرآن میں یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ آپ بہترین پلانر ہیں، تو میں اپنے معاملات آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، چونکہ آپ بہترین پلانر ہیں تو ان کے پلان کے خلاف آپ میرے لیے کافی ہو جائیں۔
That's the way we should be responding to the situation. لیکن ہم جب چونکہ خود ہی اپنے پلانز بنانا شروع کر دیتے ہیں, ہم خود بھی کمزور, ہمارے حالات بھی, ہمارے ریسورسز بھی کمزور, ہماری عقل بھی کمزور, تو جب ہمارا پلان کام نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم مزید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار میں نے تو بڑی اچھی پلاننگ کی تھی لیکن لگتا ہے ان لوگوں نے زیادہ اچھی پلاننگ کی تھی. فرق کیا تھا کہ ہم نے ان کی پلاننگ کے اگینسٹ اپنی پلاننگ کو لے کے گئے. لیکن اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کی پلاننگ کے اگینسٹ کسی اور طاقتور پلانر کو لے کے آؤ, اور اللہ بہترین پلانر اور سب سے طاقتور پلانر ہے. اپنے پلانز کو اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ پہ توکل کرو اور اللہ پہ بھروسہ کر کے چلتے جاؤ.